السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو ان آیات کے اندر متقین سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اس آیت کے اندر متقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ جتنے بھی اپنے کام اللہ کے قوانین کی روح سے کر رہے ہو تو اس کی جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ شروع میں آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر جزا کا لفظ آ رہا ہے۔ انسانی سوسائٹی کے اندر سزا کا قانون ہوتا ہے، اللہ کے ہاں سزا نہیں ہے، جزا ہے، جزا کا قانون ہے۔ جزا جو ہوتی ہے وہ اچھے عمل کی بھی جزا ہوتی ہے، برے عمل کی بھی جزا ہوتی ہے۔ یہ چیز، یہ کامن ورڈ ہے شروع میں، کیونکہ یہ جزا کا کانسیپٹ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر اسے آپ انسانی سزا ہی سمجھیں گے۔ ترجموں میں تو وہ اسی طرح چیزیں ہیں، تو وہ پھر صحیح کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ تو جزا کا کانسیپٹ شروع میں سمجھ لیں، پھر ہم آج شروع کرتے ہیں۔ جزا اور سزا، اس میں یہ فرق ہے کہ جو سزا ہے وہ تو انسانی سوسائٹی اس کی عدالتیں دیتی ہیں، اس کے لیے کوئی عدالت چاہیے، کوئی جج چاہیے، کوئی مجرم کی انویسٹیگیشن کے لیے پولیس چاہیے، مجرم کو پکڑنے کے لیے پولیس چاہیے، اور پھر اس کو پکڑ کر لا کر ثبوت دینے کے لیے ایک عدالت چاہیے، اس سے فیصلہ لینے کے لیے آگے پھر اس کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک جیل چاہیے، جیل کا عملہ چاہیے، پھر آگے اس کو پھانسی دینے کے لیے کوئی پھانسی کاٹ اور پھانسی دینے والے چاہیے۔ یہ سزا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے، یعنی اس کا جو قانون مکافات عمل ہے اس کے اندر ہر چیز ہے، یعنی ہر عمل کے اندر جزا ہے۔ اچھا عمل ہے تو اس کے اندر اچھی جزا ہے، برا عمل ہے تو اس کے اندر بری جزا ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہے، آپ نے پانی پیا، یہ اللہ کے قانون کی آپ نے پابندی کی، اطاعت کی، تو اس سے آپ کی پیاس بجھ گئی۔ تو یہ جو پانی کا پینا ہے اس کی جزا یہ ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی، آپ سکون میں ہو گئے، آپ کو زندگی مل گئی، اور یہ تو اچھی جزا ہوگی۔ اب بری جزا کیسے ہے؟ یعنی اس عمل کے اندر ہی اس کی جزا ہے نا، پانی پیا تو پانی پینے کے عمل کے اندر ہی اس کو جزا مل گئی، اس کو زندگی بھی مل گئی، اس کو سکون اور فرحت بھی مل گئی، اس کی جو پیاس تھی وہ بھی بجھ گئی، اطمینان مل گیا اس کو۔ اسی طرح یہ تو اچھی جزا ہوئی نا۔ بری جزا کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے آگ میں ہاتھ ڈالا ہے، تو یہ آپ نے غلط کام کیا، تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کا ہاتھ جلے گا، کوئی معجزہ کرامت نہیں ہوگا کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ جلے نہ بلکہ ٹھنڈا ہو جائے، نہیں ہوگا۔ تو آپ نے غلط عمل کیا، اس کی روح سے آپ کا ہاتھ جلا، آپ کو تکلیف ہوئی، یہ اس عمل کی جزا ہے جو آپ کی اس غلط عمل کی وجہ سے سامنے آئی، آپ کو ملی۔ تو ان دو مثالوں سے آپ نے سمجھ لیا کہ جزا کیا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی روح سے یہ جزا ہے۔ اب اس آگ میں ہاتھ ڈالنے سے اس کو جو عذاب ہو رہا ہے، جو تکلیف ہو رہا ہے، اس کے لیے نہ کوئی عدالت چاہیے، نہ کوئی پولیس چاہیے، نہ کوئی جیل چاہیے۔ جو ہی اس نے آگ میں ہاتھ ڈالا، اس کی جو جزا ہے اس کا عمل شروع ہو گیا، تکلیف کا۔ کوئی پولیس نہیں آئی، کوئی عدالت نہیں آئی، کسی نے اس کو نہیں مارا، کسی نے اس کو پکڑ کر وہ عذاب نہیں دیا۔ جو ہی غلط عمل کیا، جو ہی زہر اس نے پھانکا، انتڑیاں کٹنی شروع ہو گئیں، موت واقع ہونی شروع ہو گئی۔ کوئی عدالت نے اس کو موت کی سزا نہیں دی، کسی نے اس کو پھانسی کے اوپر نہیں لٹکایا۔ یعنی
ہر اچھے اور برے عمل کے اندر اس کی اچھی اور بری جزا ہے۔ یہ ہے اللہ کا قانون مکافات۔ اب یہ سمجھ آئی، کانسیپٹ سمجھ آیا جزا کا؟ آخرت میں بھی یہی جزا ہوگی، یہ جو ہمارے والی سزا ہے اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اب ہم اس آیت کے اوپر آتے ہیں، تو کیا یہ رہا ہے کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم۔ جزا کا میں نے آپ کو مطلب سمجھا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی متقین کی طرف اشارہ کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو جزا حفاظت ہے، یعنی ان کے رب کی طرف سے ان کی جو جزا ہے وہ کیا ہے؟ حفاظت، پروٹیکشن، یہ ہے۔ اور متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، اس کی وائلیشن سے ڈرتے ہیں، یہ متقین ہو گئے۔ تو ان کے رب کی طرف سے ان کی جزا، اس کی یہ جو اللہ کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، اس کی وائلیشن سے ڈرتے ہیں، تو اس کی جزا کیا ہے؟ پروٹیکشن۔ تو سمجھ آئی کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ پروٹیکشن کیسے ملے گی؟ جب ہم ایبسولوٹلی بک آف اللہ کو جو قرآن کے اندر ہے فالو کریں گے، نافذ کریں گے، تو ہمیں بدلے میں جزا میں کیا ملے گا؟ پروٹیکشن۔ یہ اس کے معنی ہے۔ تو یہ جو متقین ہیں ان کی اصلاح کا بدلہ ان کی سابقہ غلطی کے نقصان سے ان کی حفاظت ہے، یعنی جو غلطی کر بیٹھے اس سے جو نقصان ہوا، اب یہ کیا کریں گے؟ اس کو چھوڑ دیں گے نا، اس غلطی کو۔ اللہ کا وہ جو ذکر ہے، یعنی اس کے قانون کی روح سے اپنی اصلاح کر لیں گے، تو پھر ان کو حفاظت مل جائے گی۔ یہ چیز اس آیت کے اس جز میں کہی جا رہی ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ ان کو پروٹیکشن ملے گی، ایک ان کی جزا تو یہ بتائی گئی، اور دوسری جزا سنیں کیا بتا رہا ہے قرآن کریم متقین کی۔ کہتا ہے کہ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور دوسری جزا کیا ہے؟ پہلی تو اس نے پروٹیکشن بتایا نا، مغفرۃ من ربہم، اور دوسری جزا یہ ہے کہ جنات یعنی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی بہتی ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بہت اس کو ڈیپلی سمجھنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ باغات ہیں اور اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب باغ کے عین نیچے اگر نہر ہو تو وہ باغ تو کھڑا ہی نہیں رہ سکتا۔ کبھی نہیں سوچتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے وجنات، اور جنات ہیں یعنی باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے انہار یعنی دریا بہتے ہیں، پانی بہتا ہے۔ یہ انہار کا لفظ ہے، یہ کینال، اس کو ریور، جو بھی بیسیکلی پانی ہوا نا، تو وہ نیچے سے بہتی۔ اب باغ کے نیچے نہر ہو تو اس کے اوپر باغ کیسے کھڑا ہوگا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، انہار کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے۔ پانی لائف کی بیس ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہتا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، پیدا کیا۔ آج سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ زندگی پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جو رزق فراہم کرنے کے یہ جو ایک بڑا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے باغات، جس میں چھاؤں بھی ہوتی ہے، رزق بھی ہے، پھل بھی ہیں، طرح طرح کے ذائقے، تو کہتا ہے کہ وہ کیسے پروان چڑھتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر ان کے نیچے ان کو پانی دیا جائے گا تو وہ پروان چڑھتے ہیں نا۔ اس لیے وہ ان کے نیچے کہہ رہا ہے زمین میں پانی ہوتا ہے، زمین میں ہی ہم وہ اس کو پانی دینے کے لیے اس کے نالے وغیرہ بناتے ہیں، جہاں سے اس کو اریگیٹ کیا جاتا ہے، باغ کو، پودوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ تو ایکچولی اس کے معنی یہ ہیں۔ اور پھر یہ میٹافر ہے رزق کی طرف، کیونکہ زندگی کی جو اصل جو ایلیمنٹ ہے، زندگی کا جو بنیاد ہے، جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، وہ پانی ہے۔ نہ باغات پانی کے بغیر ہو سکتے ہیں، نہ کوئی فصل پانی کے بغیر ہو سکتی ہے، نہ کوئی جتنی بھی نباتات ہیں وہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی انسان زندہ رہ سکتے ہیں پانی کے بغیر، نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں۔ پانی تو بنیادی چیز ہے۔ تو یہ
انسانوں کے رزق کی طرف اشارہ ہے، یہ میٹافوریکلی یہ بیان ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جنات یہ بھی تو میٹافور ہی ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ جنات یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جاری ہیں، تو جاری ہیں، ایک جگہ پہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرا معنی اس میں یہ بھی آ گیا، کیونکہ یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پانی جو زندگی کی بیس ہے، زندگی کی بنیاد ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، لائف سسٹین ہی نہیں کر سکتی واٹر کے بغیر، تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جاری ہے، یعنی جو پانی اگر اس کو رزق کا میٹافر مان لیں، استعارہ ہے رزق کا، تو اگر وہ اس کو کسی ایک جگہ کے اوپر اگر آپ روک لیں، بند بنا کے ایک جگہ پہ وہ چلے نہیں، تو وہ رکا ہوا پانی کچھ دیر کے بعد اس کے اندر سڑان پیدا ہوگی، وہ پانی زہر بن جائے گا۔ کہتا ہے کہ جس طرح نہر میں پانی چل رہا ہوتا ہے، کناروں پر بستے ہوئے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق پانی پی رہے ہوتے ہیں، اپنے باغات کو، اپنے کھیت کھلیان کو پانی کے ساتھ سیراب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی تمہارے پاس جو سرپلس رزق ہے اس کو تم اپنے گھروں میں یا اپنے بینکوں میں اس کو بند کر کے نہ رکھ لو، اس کو کھول دو، جیسے پانی کھلا ہوا چل رہا ہے، جاری ہے، تجری چل رہا ہے، ایک جگہ پہ رکا ہوا نہیں ہے کہ بس وہیں پہ وہ رک جائے، نہیں، وہ جاری ہے، چل رہا ہے۔ تو جب چل رہا ہے تو اس میں تو سب کا فائدہ ہے، سارے معاشرے کا، سارے معاشرے کے افراد اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو سرپلس ویلتھ ہے، منی ہے، مال و دولت ہے، وہ اس کے اوپر تم قابض نہ ہو جاؤ، اس کو بند نہ کر کے اپنے ہاں رکھ لو، اس کو جیسے نہریں جاری ہیں ایسے ہی اس رزق کو بھی تم کھلا رکھو، تاکہ باقی جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، جو اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتے، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، معذور ہیں، تو ان کو بھی ملے، وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کے لیے استعمال کر سکیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، اپنی انپٹس دے سکیں سوسائٹی کو، تو اس طرح پوری سوسائٹی اوورآل گروتھ کر سکے۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ۔ دیکھیں کہ کتنا بڑا انسانیت ساز پیغام دے رہا ہے آیت کے اس جز میں، چند الفاظ میں کتنا بڑا میسج ہے انسانیت کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اور کتنا بڑا ویلفیئر کا ایک نظام ہے اس آیت کے اس جز کے اندر۔ یہ ہے اس کے معنی کہ وہ دنیا اور آخرت میں جنتی زندگی پا لیتے ہیں، جس میں سب کو مستقل رزق کریم ملتا ہے، مانگنا نہیں پڑتا، دینے والا احسان نہیں کر رہا ہوتا، ایز اے چیریٹی نہیں دے رہا ہوتا، ایز اے رائٹ دے رہا ہوتا ہے۔ لینے والا جو ہوتا ہے اس سے پھر اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو وہ منگتا نہیں فیل کرتا کہ اس کو بڑی آنر کے ساتھ دیا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، اس کے اندر احساس کمتری پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح سے معاشرے میں سرپلس ویلتھ جو ہے نہروں کی طرح جاری ہو اور ضرورت مندوں کو ضرورت کے مطابق عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ملتا چلا جائے، تو آپ سوچیں تو صحیح وہ معاشرہ اس دنیا میں کتنا جنتی معاشرہ ہوگا، کتنی کوالٹی والا معاشرہ ہوگا، کتنا گرو کرے گا، کتنا پروگرس کرے گا۔ کبھی سوچے تو صحیح کس طرح سے وہ سمجھاتا ہے۔ یہ ہے وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ۔ اب سمجھ آئی یہ کیا چیز ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب اس طرح سے آپ معاشرہ ڈیولپ کر لیں گے اس دنیا میں، تو پھر ظاہر ہے آخرت کے لیے بھی تو کوالیفائی کر جائیں گے، یہی لوگ آخرت کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے، اسی طرح کا معاشرہ وہاں آخرت میں بھی قائم ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوالیفائی کر جائیں گے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اختتام میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ،
اور کام کرنے والوں کا اجر بہترین ہے۔ یہاں پر نعمہ ہے، نعمہ کا مطلب آسودگی اور خوشحالی ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ عاملین عمل کرنے والے، کام کرنے والے، بیٹھنے والے نہیں، مانگنے والے نہیں، ربا کھانے والے نہیں کہ لوگوں کو ربا دیں خود بیٹھ جائیں کوئی کام نہ کرے، ایسا کام نہیں۔ ہولڈنگ کرنے والے نہیں کہ چیزیں مہنگے داموں خرید لیں اور پھر سستے داموں خرید لیں اور لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ان سے مہنگے داموں ان سے خریدیں اور اس کے اوپر وہ بہت زیادہ منافع کمائیں، لوگوں کا خون چوسیں، ان کے اوپر ظلم کریں اور فارغ بیٹھے رہیں۔ نہیں، عاملین یعنی صلاحیت بخش کام کریں، اپنی صلاحیتوں کی جو اللہ نے دی ان کی نشو و نما کریں، معاشرے کو اپنی ان پٹ دیں، ڈائنامک پرسنالٹیز، انرجیٹک ہو کر کام کریں، معاشرے میں خود بھی یعنی پروگریسو مائنڈ سیٹ کے حامل بنیں اور پورے معاشرے کو بھی پروگریسو مائنڈ سیٹ کا حامل بنائیں۔ ایسے لوگ کہ وہ ان کے اندر اعتدال بھی ہو، ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہو، محنت بھی کرتے ہوں اور حلال رزق بھی کماتے ہوں، پھر اس میں سے ضرورت مندوں کو بھی دیتے ہوں، سارا اپنے پاس نہ رکھ لیتے ہوں۔ یہ جو ان کو قرآن عاملین بول رہا ہے، اور مذہب نے عاملین بنائے وہ جو طویل گنڈے کرنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، خود کچھ نہ کرنے والے، لوگوں کی کمائی کے اوپر پلنے والے۔ دیکھا کہ قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے کیا میننگ ہیں اور مذہب نے ان کے کیا میننگ بنائے۔ یہ سازش کی، اس لیے تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ تو ونعم اجر العاملین، اور کام کرنے والوں کا اجر بہترین ہے۔ یہاں پر ونعمہ کا ترجمہ بہترین تو کر دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن نعمہ اسی سے نعمت ہے، اسی سے نعیم ہے۔ نعیم وہ جو جیسے گلاب کی پنکھڑی ہوتی ہیں، بڑی نرم و ملائم، بڑی نفاست، بڑی نزاکت، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ناز و نام میں پلا ہوا، کوئی امیر خاندان کا بچہ ہو نا تو آپ کہتے ہیں بڑے ناز و نام میں پلا ہوا ہے، یہ وہ ہے لفظ ونعمہ۔ تو کہتا ہے کہ جو عاملین ہوتے ہیں، کام کرنے والے اللہ کے قوانین کی روح سے، تو ان کا اجر تو یہ نعمہ ہے، یعنی بہترین ہے، آسودگی اور خوشحالی کی زندگی ان کا اجر ہے جو وہ اچھے کام کرتے رہے اللہ کے قوانین کی روح سے۔ تو صحیح کام کرنے والوں کا معاوضہ کہتا ہے بڑا ہی خوشگوار ہے۔ یہ چیز اس آیت کے آخر میں کہی گئی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔